اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ آج 21ویں رمضان کی نشست میں آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ یہ دروس و قرآن خوانی کا سلسلہ گزشتہ 20 روزوں سے جاری و ساری ہے۔ آج کا عنوان عقیدہ توحید از نہج البلاغہ سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ہادی ولایتی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بلا توقف قرآن خوانی کی جانب بڑھنے سے پہلے چھٹے امام کی تعلیم کردہ دعا کے ترجمے کی طرف بڑھتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا، بس ایک دفعہ دہراتا چلوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیری کتاب قرآن ہے جو تیری جانب سے نازل ہوئی ہے تیرے آخری رسول محمد بن عبداللہ پر، اور یہ تیرا کلام ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہوا ہے، جسے تو نے اپنی طرف سے اپنی مخلوق کا ہادی بنایا ہے، اور یہ وہ رسی ہے جو تیرے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ اے معبود، بے شک میں نے تیرے حکم نامے اور تیری کتاب کو کھولا ہے۔ اے معبود، پس اس پر میرے نظر کرنے کو عبادت اور میری تلاوت کو اس پر غور، اور میرے اس غور کو نصیحت قرار دے، اور مجھے ان لوگوں میں رکھ جو اس میں تیرے بیان سے نصیحت پکڑتے ہیں اور تیری نافرمانیوں سے درکنار رہتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے وقت میرے کان بند نہ کر، میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال، اور میری تلاوت کو ایسی تلاوت نہ بنا جس میں غور و فکر نہ ہو، بلکہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس کی آیتوں اور احکام پر غور کروں اور تیرے دین کے اصول معلوم کروں، اور اس پر میری نظر کو بے توجہی اور میری تلاوت کو بے فائدہ نہ بنا۔ بے شک تو بڑا مہربان، بڑا رحم والا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلیے اب قرآن خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنكم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض
ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله
فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا في بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم
وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظكم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العلي العظيم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیے اب بڑھتے ہیں چھٹے امام کی تعلیم کردہ دعا کی طرف. امید ہے ترجمہ آپ سب کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا. میں ایک دفعہ دہراتا چلوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے معبود، میں نے تیری کتاب میں سے اتنا پڑھا جتنا تو نے چاہا کہ جسے تو نے نازل فرمایا اپنے سچے نبی پر. بس حمد تیرے ہی لیے ہے اے ہمارے رب. اے معبود، مجھے ان لوگوں میں رکھ جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کی مستقل اور ذو معنی آیتوں پر ایمان لائے، اور قرآن کو میری قبر کا ہمدم اور میرے حشر کا ساتھی بنا دے. اور مجھے ان لوگوں میں رکھ کہ جو ہر آیت کے پڑھنے سے ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاتے ہیں بلند تر جنت میں. ایسا ہو اے جہان و کرم. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیے اب بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف، جس کا عنوان عقیدہ توحید از نہج البلاغہ ہے، جس سے خطابت حجت الاسلام المسلمین مولانا محمد ہادی ولایتی خطاب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونجیبہ وخیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها. پروردگار منان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن و اہل بیت سے متمسک رہ سکیں. یہی وہ دو راستے ہیں کہ جن سے متعلق نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد گمراہی سے بچنا چاہتے ہو لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے، اگر ان دونوں سے جڑ جاؤ گے، اگر ان دونوں کو اپنا رہنما اور پیشوا قرار دو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں اور تم بھی ان کی پیروی میں حوض کوثر تک پہنچ جاؤ. عقیدہ توحید در نہج البلاغہ کے عنوان پر اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ابتدائی کلام میں شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. عقیدہ توحید کے حوالے سے علماء نے عقیدہ توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ان دونوں طرح کی توحید ہمیں نہج البلاغہ میں ملتی ہے اور نظر آتی ہے. ایک توحید کو کہا جاتا ہے توحید نظری اور ایک توحید کو کہا جاتا ہے توحید عملی. توحید نظری یعنی وہ فکری نظریاتی باتیں کہ جو توحید سے متعلق ہیں کہ خدا کی ذات کس طرح کی ہیں، اس کی صفات کس طرح کی ہیں، پروردگار متعال کی ذات کے بارے میں کتنا انسان جان سکتا ہے، کس حد سے آگے انسان نہیں جان سکتا. جب اس کی ایک صفت میں غور شروع کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری طرف سے اس کی معرفت میں کوتاہی اور کمی کا شکار ہو جائے. جب اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ سمیع ہے اور بصیر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری طرف سے اس کے جسم کا قائل ہو جائے. جب کہتا ہے کہ وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کن، تو یہ کہنا کہ وہ کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تصور انسان کے وجود میں ایجاد کرے کہ اسے بھی کہنے کی ضرورت ہے. اس کی ذات کس طرح کی ہیں، اس کی صفات کس طرح کی ہیں، اس کی صفات زائد بر ذات ہیں یا نہیں ہیں. یہ اور فکری اور نظریاتی عناوین کہ جو انسان کی فکر سے، انسان کے نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے توحید نظری. اور اس توحید نظری کی بہترین مثال نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کا پہلا خطبہ ہے کہ جو توحید نظری کی تقریباً تمام تر ابحاث کو وہاں پر بیان کرتا ہے کہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی ما العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بعزتہ ونشر الریاء بقدرتہ. اس کی قدرت کیا ہے؟ وہ ایک ہے لیکن عدد والا ایک نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں ایک تو ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے، تو کیا پروردگار بھی اسی طرح کا ایک ہے؟ یہ ساری چیزیں امیر المومنین نے وہاں پر نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے اندر ڈسکس کی ہیں. لیکن توحید کا جو ایک اور اسپیکٹ ہے، جو ایک اور جہت ہے، وہ توحید عملی ہے. یعنی یہ توحید کیسے انسان کے وجود میں، یہ توحید کیسے انسان کے زندگی میں عملی طور پر نظر آئے اور عملی طور پر اظہار ہو. یعنی ایک نظریہ فکری طور پر توحید کو قبول کرنا ہے، ایک نظریے کو قبول کرنا ہے، لیکن اس کا اگلا مرحلہ اس نظریے اور اس فکر کا صرف ذہن تک محدود نہ رہنا بلکہ اس کا عمل میں منتقل ہو جانا ہے اور ہر عمل میں توحیدی جلوے کا نظر آنا ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اس اسپیکٹ کو بھی بیان کیا ہے. اور شاید ہمارے یہاں بھی جب توحید پڑھائی جاتی ہے تو زیادہ توحید نظری پر توجہ دی جاتی ہے، توحید نظری کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ خدا کی صفات جو ہے وہ زائد بر ذات ہیں یا نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کا علم جو ہے وہ ازلی ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر اس طرح کی چیزیں کہ جس کا بہت زیادہ تعلق انسان کی حیات اور انسان کی زندگی اور انسان کی روٹین لائف اور ڈیلی لائف کے ساتھ نہیں ہوتا ہے.
لیکن اگر اسی توحید کے دوسرے اسپیکٹ کو اور اس کی دوسری جہت کو ملاحظہ کیا جائے کہ جس کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، انسان کی روزمرہ کی حیات کے ساتھ ہے، تو یہ توحید صرف نظریات اور افکار کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ انسان کی زندگی میں عملی طور پر تجلی کر جاتی ہے اور ظہور کر جاتی ہے۔ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی شہید نے ایک کتاب اسی سلسلے میں تالیف فرمائی، یعنی ان کے دروس ہیں کہ جو بعد میں ایک کتاب کی شکل میں سامنے آئے، کہ جو کتاب اردو زبان میں ترجمہ بھی ہوئی اور الگ الگ پہلے ان کتابوں کو چھاپا گیا اور بعد میں پھر مشترکہ طور پر اس کتاب کو پرنٹ کیا گیا۔ 4-5 موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی ہے، توحید پر، ولایت پر، امامت پر، نبوت پر۔ ان کتابوں میں جو توحید والی کتاب ہے اس میں انہوں نے بہترین طریقے سے قرآن اور روایات کے ذریعے سے اس توحید کے عملی اسپیکٹ کو بیان کیا ہے کہ یہ توحید کس طرح سے انسان کی عملی زندگی کے اندر، پریکٹیکل لائف کے اندر اثر گزار ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ آج ہم آپ کے سامنے 2 مقامات سے اس توحید عملی کی جو جہت ہے، جو توحید عملی کا جو بیان ہے نہج البلاغہ میں، اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ثعلبہ یمانی کا واقعہ کہ جو نہج البلاغہ میں درج ہے۔ امیر المومنین کا صحابی اور بہت ہی مقرب صحابی ثعلبہ یمانی، بعض نے لکھا دعلبہ یمانی، بعض نے لکھا ثعلبہ یمانی، دال سے یا زال سے۔ اور جب امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر کے وہ سوال کیا جو اس معاشرے میں ایک ابھرتا ہوا سوال تھا، ایسا سوال کیا جو اس معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں ابھر رہا تھا وہ سوال، اور امیر المومنین سے آ کر کے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اب یہاں پر یہ دیکھیے، کمال یہ دیکھیے امیر المومنین کا کہ توحید نظری کے سوال کو امیر المومنین نے جواب میں توحید عملی میں منتقل کر دیا۔ سوال توحید نظری سے متعلق تھا، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ جسمانیت سے پاک ہے، وہ جسم سے ماورا ہے، وہ جسم سے منزہ ہے، جسم اس کے لیے محدودیت لے کر کے آتی ہے۔ اگر ہم اس کے لیے جسم کے قائل ہو جائیں تو وہ محدود ہو جائے گا، اگر محدود ہو جائے تو خدا نہیں رہے گا، اس کی قدرت محدود ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گا جسم کا، نتیجتاً وہ خدا نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ خدا جسم سے پاک ہے۔ یہ تھا اس کا وہ جواب کہ جو توحید نظری میں دیا جاتا ہے۔ لیکن امیر المومنین نے توحید نظری کے اس سوال کو توحید عملی میں منتقل کیا اور بتایا کہ توحید نظری کا اور خدا کے نظر آنے یا نظر نہ آنے کا تمہاری زندگی سے کیا تعلق ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں اس کا کیا ظہور ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے اس سوال کے مقابلے پر جواب نہیں دیا، بلکہ سوال کے مقابلے پر سوال کیا اور کہا کہ افاعبد ما لا ارى، تو کیا سمجھتا ہے کہ علی کسی ایسے خدا کی عبادت کرے گا کہ جسے علی نے نہ دیکھا ہو؟ اب دیکھیے کہ کس طرح سے امام نے پہلے اس کے سوال ہی کو مزید تشدید کیا، مزید شدت کا شکار کیا، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، اور اس کے لیے آبویس تھا کہ امام یہی کہیں گے کہ نہیں دیکھا، لیکن وہ دلیل جاننا چاہ رہا تھا۔ امام نے برعکس جواب دیا اور کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ علی ایسے خدا کی عبادت کرے گا جسے نہ دیکھا ہو؟ پریشان ہو گیا، مضطرب ہو گیا، مولا کیسے آپ نے دیکھا ہے خدا کو؟ اب یہاں پر امیر المومنین نے 2 جملے ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ العیون، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بمشاہدۃ العیان، آنکھوں سے دیکھنے کے ذریعے سے، ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن قلب ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آنکھوں سے خدا کا نظر نہ آنا توحید نظری کا مسئلہ ہے، لیکن قلب سے خدا کا نظر آنا توحید عملی کا مرحلہ ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یہ توحید نظری کا مسئلہ ہے کہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔
اس کے مقابلے پر کیا خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا؟ امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خدا کو جا بجا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کس طرح سے؟ بحقائق الایمان، ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے۔ دنیا کی ہر شے میں تمہیں خدا نظر آ سکتا ہے اگر ایمان کی حقیقتوں کو پالو۔ تو اگر آپ اس سوال کو صرف توحید نظری کی بحث پر لا کر کے روک دیں گے اور کہیں گے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو کبھی بھی یہ خدا انسان کی زندگی میں ظہور نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ خدا انسان کی زندگی میں تجلی نہیں کرے گا۔ اب توجہ کیجئے، وہ خدا جو میرے اور آپ کی زندگی میں ہے اور وہ خدا کے جو فلسطینیوں کی زندگی میں ہے، ایک ہے یا فرق کرتا ہے؟ وہ کہ جو گری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی عمارتوں پر بچوں کے لاشوں پر بیٹھ کر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ پر انسان کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے تاکہ انسان کا امتحان لے سکے۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر کے جو تلاوت کر رہے ہیں آیتوں کی، وہ توحید اور ہماری زندگی میں جو توحید ہے اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہماری توحید صرف نظری ہے۔ ہمارے توحید سکھانے کا انداز یہ ہے کہ ہم بچے کو دنیا سینٹر میں بھیج دیں اور وہاں پر اسے بتا دیا جائے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے، اور خدا کی صفات یہ ہے، صفات ثبوتیہ یہ ہے، اس کی صفات سلبیہ یہ ہے، اس کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، اس کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں، وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا، اور یہ باتیں اس کو سکھا دیں، اور یہ ہم نے سمجھتے ہیں اس کو توحید سکھا دی۔ جبکہ اصل توحید وہ ہے کہ جو نہج البلاغہ بیان کر رہی ہے کہ اس توحید نظری کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توحید تمہاری زندگی میں نظر آئے، یہ توحید تمہاری زندگی میں ظہور کرے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نہ دیکھنے کا مرحلہ ہے یہ آنکھوں کی حد تک ہے، صرف لا تدرکہ العیون، مانا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن کیا دل بھی اسے نہیں دیکھ سکتے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پروردگار کہتا ہے ہم تو شہرہ کے گردن سے زیادہ، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان کے دل اور انسان کے درمیان خدا ہے۔ ہمارے استاد بہت اچھا جملہ یہاں پر کہا کرتے تھے کہ خدا انسان سے بہت قریب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بھی خدا سے اتنا ہی قریب ہو جتنا خدا انسان سے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ خدا انسان سے بہت قریب ہو لیکن انسان خدا سے بہت دور ہو۔ وہ تو شہرہ کے گردن سے زیادہ نزدیک ہے، وہ تو انسان اور انسان کے قلب کے درمیان حائل ہے، لیکن کیا انسان بھی اس کے قریب ہے یا نہیں؟ کیا انسان بھی اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے توحید کا مشاہدہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ایک انسان میں اور حیوان میں پروردگار نے فرق کیا رکھا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حیوان کے جو بول سکتا ہو، اسے اور انسان کو آپ ایک پہاڑ کے سامنے کھڑا کر دیجئے اور آپ ایک سوال نامہ بنا لیجئے، کوشچنر بنا لیجئے کہ مجھے حیوان سے بھی یہی سوال پوچھنے اور انسان سے بھی یہی سوال پوچھنے۔ آپ حیوان سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، اور وہ گویا ہو اور جواب دے کہ میں تو پہاڑ دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہ اور مزید کیا دیکھ رہے ہو، کہ بہت بڑا ہے، کہ اور کیا دیکھ رہے ہو، کہ براؤن کلر کا ہے، کہ اور کیا دیکھ رہے ہو، کہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حیوان اس پر، کچھ مویشی اس پر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، کہ اور کیا دیکھ رہے ہو، کہ بس یہی کچھ دیکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہا۔ یہی کوشچنر، یہی سوال نامہ آپ انسان کے سامنے پیش کریں، کیا دیکھ رہے ہو؟ پہاڑ دیکھ رہا ہوں، اس کلر کا ہے، اتنا بڑا ہے، اس پر یہ کچھ ہے۔ اگر دونوں کے جواب ایک جیسے ہیں تو انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ دونوں ایک ہی طرح کی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ لا تدرکہ العیون، یعنی یہ جو آنکھیں حیوانی طرز کی ہم نے تمہیں دی ہوئی ہیں کہ جو صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہیں، جو محدود کو دیکھ سکتی ہیں، یہ آنکھیں تمہیں صرف پہاڑ دکھا سکتی ہیں، اس کا رنگ دکھا سکتی ہیں، اس کا سائز دکھا سکتی ہیں، اس پر چلتے ہوئے مویشی دکھا سکتی ہیں، اور بس۔ لیکن اے حضرت انسان، ہم نے صرف تجھے چہرے پر یہ دو آنکھیں نہیں دی ہیں بلکہ تیرے قلب کو بھی نگاہیں عطا کی ہیں۔ اس قلب کی نگاہوں کا کام کیا ہے؟ اس قلب کی نگاہوں کا کام یہ ہے کہ حیوانی نگاہیں تجھے صرف ظاہر دکھائیں گی، قلب کی نگاہیں تیرے ظاہر کو باطن میں تبدیل کریں گی۔ قلب کی نگاہیں بتائیں گی کہ یہ پہاڑ اتنا بڑا ہے تو اس کا بنانے والا کون ہے۔ قلب کی نگاہیں یہ سوال ایجاد کریں گی کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر اس طرح سے مستحکم کیسے کھڑا ہے۔
قلب کی نگاہیں انسان کو بتائیں گی کہ پروردگار نے ان پہاڑوں کو اس عالم میں خلق کیا ہے تو کیوں کیا ہے، جس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے کہ ہم نے اوتاد بنا کر کے خلق کیا. وَخَلَقْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے اوتاد بنایا، کیلوں کی مانند، میخوں کی مانند اسے گاڑا ہے زمین میں تاکہ زمین اپنی جگہ پر پابرجا رہ سکے، زمین اپنی جگہ پر مستحکم رہ سکے، برقرار رہ سکے. تو انسان کی نگاہوں کا کمال کیا ہے؟ انسان کی نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ انسان ظاہر پر نہ رک جائے بلکہ باطن کا مشاہدہ کرے. آپ توجہ فرمائیے کہ سارا عالم یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سپر پاور ہے، لیکن ایک شخص یہ کھڑا ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ دو لوگ دو مختلف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ دو باتیں اس سبب سے ہیں کہ دونوں کے پاس نیوز مختلف ہیں؟ نہیں، دونوں کے پاس نیوز ایک ہی جیسی ہے. کیا وہ دوسرا شخص علم کے اعتبار سے، نیوز کے اعتبار سے ناقص نیوز رکھتا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ سپر پاور کے پاس کتنی طاقت ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے، اسے نہیں پتا اس کے پاس کتنے جنگی جہاز ہیں، اسے نہیں پتا اس کے پاس کتنے اسلحہ اور تجہیزات ہیں. معلوم ہے خبروں کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں، لیکن صرف خبروں پر یقین کرنا یعنی آنکھوں سے اس عالم کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اور جو صرف آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے. لیکن جو اس اسلحے، اس تجہیزات، اس طاقت، اس قوت، اس فورس کے پیچھے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی طاقت موجود نہیں ہے، ایمان کی دولت موجود نہیں ہے، اور ان سے بڑی بھی ایک ذات ہے جو اس کو بھی تہس نہس کر سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے، یہ دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا. اور جو دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھتا ہے، الذین قالوا ربنا اللہ، پروردگار کہتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد استقامت دکھائی، کھڑے رہے دشمن کے مقابلے پر، گرچہ قلیل تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم تھے، تعداد میں بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کھڑے رہے. پروردگار کہتا ہے کہ اب چونکہ باطن کو دیکھ کر انہوں نے ہمارے دین کی نصرت کی تھی، تو اب ہماری قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظاہر میں بھی انہیں مضبوط کر دیں. تتنزل علیہم الملائکہ، تو اب ہم ظاہر میں بھی ملائکہ کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے ہیں. یعنی ایک دفعہ تم غیب پر ایمان لا کر باطن پر یقین رکھ کر کھڑے ہو کر کے دیکھو تو صحیح، پھر وہ صرف باطن سے مدد نہیں کرے گا، پھر وہ ظاہر میں بھی تمہاری مدد کرے گا، پھر وہ اسلحے میں بھی تمہاری مدد کرے گا، پھر وہ تجہیزات میں بھی تمہاری مدد کرے گا، پھر وہ طاقت اور قدرت کے حصول میں بھی تمہاری مدد کرے گا، پھر وہ ٹیکنالوجی میں بھی تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے باطن پر ایمان رکھا ہے، میں 1 منٹ میں یوں کروں گا اور امریکہ تباہ ہو جائے گا. نہیں، وہ تمہیں ظاہر میں بھی قوی کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم پہلے الذین قالوا ربنا اللہ کہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر پھر کھڑے ہو کر کے دکھاؤ کہ اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، پھر تمہارے لیے بارش بھی برسے گی آسمان سے، جو آپ دیکھتے ہیں جنگ احزاب کا واقعہ، پھر تیز ہوائیں بھی چلیں گی، پھر آسمان سے ملائکہ بھی نازل ہوں گے، سب کچھ ہوگا. ظاہری اعتبار سے بھی تمہاری مدد ہوگی، مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی تمہاری مدد ہوگی. لیکن کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب تم باطناً اور غیب کے اعتبار سے پروردگار پر یقین رکھو. امام فرماتے ہیں کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن قلب اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو فرمان ہے امیر المومنین کا، جو بہت ہمارے یہاں مشہور بھی ہے، امام فرماتے ہیں میں نے خدا کو کیسے پہچانا؟ عرفت اللہ، میں نے خدا کو کیسے پہچانا؟ خدا کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک تو یہ کہ آپ باقاعدہ براہین کے ذریعے، استدلال کے ذریعے، دلائل کے ذریعے خدا کو پہچانیں. دوسرا یہ کہ نہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے ذریعے انسان خدا کو پہچانے. اور یہ طریقہ بہت آسان ہے. یہ طریقہ ایک عام انسان کے لیے، ایک ایسا انسان کہ جو اپنی روٹین لائف گزار رہا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اپنے روزمرہ کے اسے الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے، خدا پر دلائل اور براہین پڑھنے کے لیے. وہ اپنے زندگی میں ہونے والے واقعات کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتا ہے. کیوں کہا گیا ہمیں بار بار کہ جب کوئی انتقال کر جائے بار بار کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ، کیونکہ یہ توحید کو پڑھنے کا ایک موقع ہے، توحید کو سمجھنے کا ایک موقع ہے. اس موقع کو صرف رونے دھونے میں اور شکوے میں اور شکایت میں اور غم میں اور حزن میں ضائع مت کر دو، بلکہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یاد کرو، دوبارہ سے ریوائز کرو
کہ جس طرح یہ دوبارہ پلٹ کر کے چلا گیا تم نے بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بہت اچھی مثال یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دو لوگ ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ آج تمہاری پیشی ہے جج کے سامنے. ایک جو ہے وہ بہت نہا دھو کے تیار ہو کے تیاری کر رہا ہو کہ میں جو ہے وہ آج جج کے سامنے پیش ہوں گا. ایک جو ہے وہ ڈر رہا ہے, خوف میں ہے, اضطراب میں ہے, ٹینشن میں ہے, ڈپریشن میں ہے, رات بھر سو نہیں پایا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جج تو وہی ایک جج ہے, عدالت بھی وہی ایک عدالت ہے, ان دو کے رویے میں فرق کیوں ہے؟ یہ دو الگ الگ فیل کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ مثال کے طور پر جج دو ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک تھوڑا سا لینینٹ ہے, تھوڑا سا نرم مزاج ہے, دوسرا سخت مزاج ہے, اس لیے ان دونوں کے مزاج میں جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے. نہیں, ایک ہی جج ہے, ایک ہی عدالت ہے, ایک ہی کے سامنے ان دونوں نے جانا ہے, لیکن ایک ڈر رہا ہے, ایک آمادگی کر رہا ہے, ایک تیار ہو رہا ہے. فرق کیوں ہے ان دونوں کے درمیان؟ کہتے ہیں فرق اس لیے ہے کہ اس کی ذات کی سبب سے خوف نہیں ہے, اپنے اعمال کے سبب خوف ہے. وہ جو تیاری کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں, میں بے گناہ ہوں, کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا, دلیل دوں گا, ثبوت اور شواہد پیش کروں گا, مجھے چھوڑ دیا جائے گا. دوسرے کو معلوم ہے کہ میں مجرم ہوں, میں گنہگار ہوں, وہ اپنے اعمال سے ڈر رہا ہے. نہ عدالت سے خوف ہے, نہ قاضی سے خوف ہے, خوف اپنے اعمال سے. اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ کو اس دنیا میں موت سے متعلق ایک ہے کہ جو موت سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. اب جا کر کے وہ یوٹیوب پر وہ ڈاکومنٹری موجود ہے صدام حسین سے متعلق, کہ اسے کہاں سے نکالا گیا تھا مارنے کے لیے. جب امریکی فوجی وہاں پہنچے تھے, ایک قبر کی مانند اس نے اپنے لیے کھود کر کے آمادہ کیا ہوا تھا اپنے ایک دوست کے فارم ہاؤس پر. اس کے اندر بیٹھ جاتا تھا ہاتھ میں چنے اور کھجور لے کر کے, تاکہ اسے جو ہے وہ بھوک کا احساس نہ ہو, پانی کی بوتل لے کے, اور ایک جو ہے وہ ایگزوس کی مانند جو ہے وہ ایک پائپ ایک باہر کی طرف نکلا ہوا ہے کہ جس سے وہ سانس لیتا ہے. یعنی انسان کبھی کبھی اپنی زندگی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ موت سے فرار کرنے کے لیے گڑھے میں گر جاتا ہے کہ کسی طرح مجھے ایک دن کی زندگی اور مل جائے. اور پھر ہوا کیا, امریکن فوجی نے وہاں پر ریکی کر کے وہاں پر جو ہے نا اس کی معلومات نکال کے وہاں پر کیا, اور اس کو وہاں سے نکالا, اس گڑھے سے نکالا اور مارا اس کو. اسی کے مقابلے پر دوسرا وہ شخص نظر آتا ہے کہ جو توحید پر اس طرح سے ایمان رکھتا ہے, وہ خدا سے ملاقات کا اس طرح سے شوق رکھتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ بنکر میں چلے جائیے, وہ کہتا ہے کہ میں بنکر میں نہیں جاؤں گا جب تک میری قوم کے پاس بنکر نہیں, بنکر میں نہیں جاؤں. ان دو رویوں میں آپ کو فرق کیوں نظر آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کو اختتام سمجھتا ہے, وہ موت کو اختتام سمجھتا ہے, یہ موت کو نئی زندگی کا آغاز سمجھتا ہے. یہ اس کا ماننے والا ہے علی ابن ابی طالب کا, جو یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ ابو طالب کا بیٹا آنس بالموت, اس طرح سے موت سے مانوس ہے کالطفل بثدی امہ, کہ جس طرح سے بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے, اس طرح سے ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس, اس طرح سے ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس. جب اس کا ماننے والا ہوگا تو موت سے خوف نہیں ہے, پھر لقاء اللہ ہے, پھر اللہ سے ملاقات ہے, پھر اپنے نیک اعمال کا اجر ہے, پھر اپنے گزرے ہوئے شہداء سے دوستوں سے ملاقات ہے, پھر اپنے رہبر اور سید السردار حسین ابن علی سے ملاقات ہے, اپنے آقا اور مولا امیر المومنین سے ملاقات ہے, اپنی جدہ فاطمہ زہرا کا دیدار ہے. پھر انسان اس جہت سے موت کو دیکھتا ہے, اور جب اس جہت سے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے رضا بقضائی و تسلیما له. امیر المومنین امام حسین ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا لے کر کے کہتے ہیں حون علی ما نزل بی انہ بعین اللہ, پروردگاری بہت کٹن مشکل تھی لیکن آسان ہے, کیوں؟ کیونکہ تو دیکھ رہا ہے, بہت آسان ہے. حون علی, آسان ہے میرے لیے, کیوں؟ انہ بعین اللہ, کیونکہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ توحید ہے کہ جو انسان کو استقامت عطا کرتی ہے, یہ توحید ہے کہ جو انسان کے پیروں کو ڈگمگانے نہیں دیتی, یہ توحید ہے کہ جو انسان کو دشمن کے مقابلے پر, یہ توحید ہے کہ جو انسان کو سپر طاقتوں کے مقابلے پر, یہ توحید ہے کہ جو انسان کو دنیاوی ساز و سامان کے مقابلے پر ایستادگی, استقامت, قوت اور طاقت عطا کرتی ہے. بس میں ذکر مصائب سے پہلے امیر المومنین کا یہ فرمان آپ کے سامنے پیش کروں. فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ سبحانہ, میں نے خدا کو پہچانا, کس طرح سے؟ بفسخ العزائم,
اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ اب یہ امیر المومنین جو فارمولہ دے رہے ہیں خدا کو پہچاننے کا، یہ فارمولہ کتنا آسان ہے۔ اس فارمولے کے تحت میں اور آپ دن میں کتنی دفعہ خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ ابھی میں فرماتا خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری روز مرہ کی زندگی میں کیسا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ تم خدا کو پہچان سکتے ہو؟ کیا؟ تمہارے ارادوں کا ٹوٹ جانا۔ تم کہتے ہو کل صبح میں یہ کروں گا، نہیں کر پاتے، اس کا مطلب تمہارے ارادے پر کسی کا ارادہ حاکم ہو گیا۔ وہ کون ہے کہ جس کا ارادہ اس پورے عالم کے ارادے پر حاکم ہے؟ ارادوں کے ٹوٹ جانے سے خدا کو پہچانو، ارادوں کے ٹوٹ جانے سے خدا کی معرفت حاصل کرو۔ کوئی تو ہے کہ جس کا ارادہ اس پورے عالم پر اس طرح سے حاکم ہے کہ کوئی بھی شخص جو ارادہ کرتا ہے تو کبھی اس کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ارادہ پورا ہو جاتا ہے بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے یہ احساس کیا کہ میں ناقص ہوں، اور جب میں ناقص ہوں تو نتیجتاً کوئی ایسا کامل ہے کہ جس کا ارادہ میرے ارادے پر فوقیت رکھتا ہے۔ وحل العقود، اور اس کے برعکس کبھی میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا تو کبھی گتھیوں کے سلجھ جانے سے خدا کو پہچانا۔ ایک ایسی بند گلی میں آ کر کے پھنس گیا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، نظر آ رہا تھا کہ آگے کھائی ہے، کچھ نہیں ہے، دلدل ہے۔ وحل العقود، کبھی کبھی گتھیاں سلجھنے لگ گئیں، گرہیں باز ہونے لگ گئیں، گرہیں کھلنے لگ گئیں۔ جو گرہیں لگ گئی تھی، جو عقود لگ گئے تھے، عقود کو عقود کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ گرہ لگ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عقد نکاح، عقد نکاح یعنی ہم گرہ لگا رہے ہیں ایک شوہر اور ایک زوجہ کے درمیان، عقد پڑھا رہے ہیں، یعنی ان کو اب ہمیشہ کے لیے جوڑ رہے ہیں، عقد لگا رہے ہیں۔ اسی لیے عقائد کو بھی عقائد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم مختلف موضوعات پر چیزوں کو گرہ لگاتے ہیں، توحید کے مرحلے پر گرہ لگاتے ہیں، نبوت کے مرحلے پر گرہ لگاتے ہیں۔ گرہ لگانا، امام فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے خدا کو پہچانا، وہیں حل العقود، گروں کے کھل جانے سے پروردگار متعال کی معرفت حاصل کی میں نے۔ کہ کتنے ہی مقامات میری زندگی میں ایسے آئے کہ جب بہت بری طرح میری زندگی الجھ گئی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے میں گتھیاں سلجھ گئیں، ایسے میں گرہ باز ہو گئیں۔ کون ہے کہ جب میری طاقت گرہ کھولنے کی ختم ہو جاتی ہے تو گرہ کو کھولتا ہے؟ یہ خدا کی معرفت کا راستہ ہے۔ اچھا، اس خدا کی معرفت کے راستے کے لیے کوئی 10 جلدی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معرفت خدا کا راستہ دن میں 20 دفعہ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ 20 دفعہ تم دن کے اندر جو ہے وہ ایسی مشکل میں پھنستے ہو کہ کون حل کرے گا، اور میں نہیں حل کر سکتا، اور حل ہو جاتی ہے۔ کون ہے جو حل کر رہا ہے؟ اور 20 دفعہ زندگی میں انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے دو رائے پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ارادہ کرتا ہے لیکن ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ تو ارادے کے ٹوٹنے کے ذریعے سے اور گروں کے کھل جانے کے ذریعے سے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے۔ وَنَقْضِ الْهِمَمْ، اور ہمتوں کے کم پڑ جانے سے، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام میرے سامنے ہے، میں کر سکتا ہوں، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام میرے سامنے ہے اور اگر یہ کر لوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن نہیں کر پاتا۔ پروردگار کہہ رہا ہے اس مقام سے تم خدا کو نہیں پہچانتے جب ہمتیں کم پڑ جاتی ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے۔ تمہارے سامنے کی بات ہوتی ہے، تم کہتے ہو یہ میرے سامنے اس کا رائے حل ہے لیکن میں اس تک نہیں پہنچ پا رہا، میں یہ کر لوں ابھی اپنے آپ کو بچا لوں گا، یہ کر لوں ابھی، لیکن ہمتیں کم پڑ جاتی۔ اب دیکھیے کہ اس چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے میں اور آپ کس طرح سے خدا کو پہچان سکتے۔ ایک عمارت کے اندر اگر آگ لگ جائے اور وہ شخص عمارت کے اندر پھنسا ہوا ہو، دیکھتا ہے کہ میں اگر ابھی اپنے آپ کو یہاں سے منتقل کر دوں ان لوگوں کے درمیان جو سامنے کھڑے ہوئے دیکھ لیں تو اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن اس کی ہمت کم پڑ جاتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ہمتوں کا کم پڑ جانا، یہ ہمم کا کم پڑ جانا، یہ طاقت اور قدرت کا ختم ہو جانا، یہ خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے۔
تم کیوں اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں اس کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ بس عزیزان گرامی قدر، جہاں نہج البلاغہ کے اندر توحید نظری کا عظیم بیان موجود ہے، وہیں توحید عملی سے متعلق بھی بہترین نکات موجود، اور جس نے توحید عملی سے متعلق ان نکات کو نہج البلاغہ سے اخذ کیا، پھر اس کی زندگی عین توحید کے مطابق ہو جاتی ہے، پھر اسے ہر جگہ خدا نظر آتا ہے، پھر اس کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر اس کی گفتگو میں کبھی پریشانی، اضطراب، شکوہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر جگہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ولیکن تدرکہ القیوب بمشاہدۃ العیان کے مرحلے پر ہوتا ہے، قلب کے ذریعے سے اس خدا کی معرفت حاصل کر رہا ہوتا ہے، قلب کی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ امریکن بحری بیڑا آ رہا ہے، وہ مسکراتا رہتا ہے۔ کیوں مسکراتا رہتا ہے؟ کیونکہ وہ اتنی بڑی ذات کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیے کہ رہبر معظم کی زندگی میں جو ہمیں ایک پیغام، جو ایک سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ کتنی ایسے مشکل مرحلے آئے، لیکن خدا شاہد ہے ہم نے کبھی کوئی نہ شکوہ دیکھا ان کی زبان پر، نہ یہ دیکھا کہ نا امیدی، مایوسی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اور جب ایک شخص اس طرح سے کھڑا رہتا ہے، خدا کو دیکھتا ہے ہر جگہ پر۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد یہی افواہیں تھیں کہ رہبر کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس وقت رہبر نے آ کر کے نماز جمعہ پڑھائی تھی اور ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تہران گئے تھے۔ یقین جانیے کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد گویا ایک مایوسی کی کیفیت تھی، ایک ایسی کیفیت تھی کہ اب کیا ہوگا، ایک سوال تھا ذہن میں، لیکن ان کے ایک خطبے نے ساری چیزوں کو پلٹ کر کے رکھ دیا، امید دوبارہ سے انسانوں کے اندر زندہ کی کہ نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہی تعلیمات ہے عزیزان گرامی قدر کے جو ائمہ کی تعلیمات ہیں۔ میں بعض اوقات مجالس میں کہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کسی امام کا کہ جس نے کہا ہوگا اب سب ختم ہو گیا، آپ کیا کریں، نہیں دکھا سکتے۔ یعنی امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سالوں قید میں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ اب کیا ہوگا دین کا، میں سالوں قید میں ہوں۔ امام معصوم، میری غیر موجودگی میں اسلام کا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا، تشیع کا کیا ہوگا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس جگہ خدا نے رکھا ہے وہاں جو بہترین کام ہو سکتا ہے وہ کریں، اسی کا جواب دینا ہے۔ بقیہ امور اس کے ہاتھ میں ہے، بقیہ کام اس نے آگے بڑھانے ہیں، ہم نے نہیں بڑھانے ہیں۔ یہ ہماری کج فکری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس جگہ خدا نے ہمیں قرار دیا ہے وہاں پر اپنی صلاحیتوں کے بہترین استعمال کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھانا ہے، بس۔ باقی اس کے علاوہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے سپرد ہے تمام تر معاملات۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأُمُورُ، امور اسی کی طرف پلٹ کر کے جاتے ہیں، وہی امور کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن عزیزوں آپ دیکھیے کہ کیسے ایک فرد اس قدر اپنے آپ کو توحید میں غرق کر لیتا ہے کہ اب یہ فرد نہ صرف خود توحید عملی کے مراحل کو طے کرتا چلا جاتا ہے، بلکہ اپنی اسی فکر کو امت کے اندر اور اپنی قوم کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ ابھی اس وقت ہمارا رابطہ نہیں ہے، لیکن عزیزوں جب انٹرنیٹ کھلے گا اور آپ وہ ویڈیوز دیکھیں گے جو کچھ ہم نے دیکھی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے انٹرویو دینے والا اس وقت کے جو ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ باہر نکل رہے ہیں جو کہے کہ اب کیا ہوگا، نہیں، اب بھی ہم ویسے ہی کھڑے ہیں۔ جو رہبر کی بات تھی اسی بات کو بلند کیے ہوئے، اسی پرچم کو بلند کیے ہوئے، اسی مقصد کو آگے لے کر کے۔ یہ کیا ہے؟ جب ایک فرد توحیدی ہو جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی توحیدی فکر معاشرے میں منتقل ہو جاتی ہے اور معاشرہ توحیدی ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ پھر خدا کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتا ہے اور خدا کے علاوہ نہ کسی سے امید لگاتا ہے۔ اس کا خوف بھی خدا سے ہے، اس کی رجا بھی خدا سے، اس کی امید بھی خدا سے ہے، اس کا ڈر بھی خدا سے۔ اور پھر ایسا معاشرہ عزیزوں، خدا شاہد ہے، ایسا معاشرہ سارا عالم بھی اس کے مقابلے پر آ کر کے کھڑا ہو جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کیونکہ نہ یہ کسی سے خوف کھاتا ہے، نہ اسے کسی سے کسی چیز کی امید ہے، اس کی امیدیں بھی خدا سے ہیں، اس کا خوف بھی خدا سے۔ اس گروہ کو پھر آپ نہیں ہرا سکتے، اس گروہ کو پھر آپ شکست نہیں دے سکتے۔ بس عزیزان گرامی قدر،
آپ دیکھیے کہ ائمہ کی سیرت میں ہمیں یہی نظر آتا ہے. امیر المومنین چلے گئے اس دنیا سے, ان سے بڑی کون شخصیت اور ذات ہے کہ جو اس دنیا سے جا سکتی ہے؟ لیکن امام حسن نے کہا نہیں, میرا بابا چلا گیا, میرے بابا کا راستہ باقی ہے. امام حسن شہید ہوئے, امام حسین نے کہا میرے بھائی کا راستہ باقی ہے. امام سجاد نے شام غریبہ میں, میرے بابا کا راستہ باقی ہے. یہ راستہ ختم ہونے والا نہیں, افراد آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن یہ راستہ قیامت تک جاری رہے گا, حضرت حجت کے ظہور تک جاری رہے گا. بس ایسا گرامی ختم. اس شخصیت کی شہادت کا دن گزرا ہے کہ جس کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے رہبر معظم نے اپنی جان کو قربان کر دیا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. کس چیز کا خمیازہ اٹھایا, کس چیز کا اثر ہے, کس چیز کا نتیجہ بھگتا؟ مظلوموں کی حمایت کا. کیوں نہیں چھوڑ دیا مظلوموں کو؟ سارے عالم نے چھوڑ دیا تھا, فلسطین کو چھوڑ دیتے, اپنی جان بچاتے, اپنا ملک بچاتے. کا نہیں, ہم اس آقا اور مولا کے ماننے والے ہیں جس نے کہا ہر حال میں مظلوم کے مددگار رہنا. اور علی کی بات زمین پر نہیں پڑی رہنی چاہیے, علی کی بات کو بلند ہونا چاہیے دنیا میں. اور علی کی بات کو بلند کرنے کے لیے ان شہداء نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اپنے نفوس کو خدا کی راہ میں پیش کر دیا. بس عزیزان گرامی قدر, ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب میرے مولا نے حکم دیا کہ بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو, دامادوں کو, سب کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ آج میرے سامنے افطار کریں. اپنے سامنے دسترخوان لگوایا اور اپنے سب بچوں کو اپنے سامنے افطار کروایا. نہ جانے کیا وجہ رہی ہوگی, لیکن شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے جا رہی تھیں تو کہہ کر کے گئی تھیں, اے علی میرے بچوں کا خیال رکھنا, میرے حسین کا زیادہ خیال رکھنا. شاید آج علی دوبارہ فاطمہ کے پاس جا رہے ہیں, اپنے سامنے اس لیے افطار کروا رہے ہیں تاکہ فاطمہ کو جا کر کے کہیں, اے فاطمہ, علی آخری افطاری بھی تیرے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کروا کر کے آ رہا. اور جب سب نے افطار کر لیا, مولا امام حسن کو بلایا, وصیتیں فرمائیں, اور وصیتیں فرمانے کے بعد کہا, اے بیٹا حسن تم میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لو. تاریخ نے لکھا کہ مولا حسن امیر المومنین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ گئے, اور مولا پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی, بار بار غشی سے افاقہ ہوتا تھا. اسی اثنا میں ایک وہ مرحلہ آیا عزیزوں کہ جب میرے مولا حسن نے اپنے بابا کا ہاتھ زمین پر رکھا اور بستر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور یہ کہتے جاتے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہنگام بپا ہو گیا عزیزوں, بیٹے, بیٹیاں, اصحاب, پورا کوفہ ماتم کر رہا ہے, سر پیٹ رہا ہے. آسمان سے آواز آ رہی ہے, تحدمت واللہ ارکان الہدی, آج ہدایت کے مینارے منہدم ہو گئے, آج ہدایت کے ستون گر گئے. اور اسی اثنا میں غسل و کفن کی تیاری شروع کی گئی. میرے مولا کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, رات کی تاریکی میں جنازے کو اٹھایا گیا. ایک طرف سے حسن و حسین نے جنازے کو اٹھایا, دوسری جانب سے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا. جنازے کو لے کر کے چلے, نجف کی وادی میں پہنچے, کچھ خاک ہٹائی تو قبر آمادہ اور تیار ہے. اندر سے ایک رقعہ برآمد ہوا, یہ قبر ہے علی ابن ابی طالب کی جو ان کے بھائی نوح نے بنائی تھی. قبر میں علی کو اتارا, قبر کو بند کیا. عزیزوں بہنیں گھر پر منتظر ہیں, بھائی بہت دیر قبر کے کنارے نہیں بیٹھ سکتے. دفنا کر کے جب اٹھے واپس آنے لگے, خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسن کے دل میں بھی تو, حسن کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے. یتیموں کی پرورش, یتیموں کی کفالت, بے آسرا لوگوں کی پرورش, بے آسرا لوگوں کی کفالت. اس خرابے کا رخ کیا, کون ہے؟ دیکھا ایک نابینا بیٹھا رو رہا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ 3 دن ہو گئے, میرا ایک مونس تھا جو ہر روز میرے پاس آتا تھا, ہر روز میری ڈھارس بندھاتا تھا, ہر روز میری امید بندھاتا تھا, مجھے کھانا کھلاتا تھا,
میرے منہ میں نوالے رکھتا تھا، مجھے پانی پلاتا تھا، میرے صفائی کا انتظام اور اہتمام کرتا تھا۔ 3 دن ہو گئے کہ کبھی اس کا نام پوچھا تھا، کہاں جب نام پوچھتا تو کہتا فقیر جالس فقیرا، فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کہ کوئی نشانی ہے؟ کہ ایک نشانی ہے۔ کہ کیا؟ کہ جب اللہ اکبر کہتا تھا در و دیوار اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، جب الحمدللہ کہتا تھا درخت اس کے ساتھ الحمدللہ کہتے تھے، جب سبحان اللہ کہتا تھا چرند و پرند اس کے ساتھ سبحان اللہ کہتے تھے۔ میرا مولا حسن سمجھ گیا کس کی بات ہو رہی ہے۔ اے فقیر، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، یہ میرے بابا علی کی بات ہو رہی ہے۔ میرا بابا علی 3 دن پہلے مسجد کوفہ میں سر پر ضربت لگی، ابھی میں اسے دفن کر کے واپس آ رہا ہوں۔ کہا میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ کہا کیا خواہش ہے تیری؟ کہ مجھے علی کے قبر پر لے جاؤ۔ ایک دفعہ امام حسن امام حسین نے اٹھایا اور یہ نابینا شخص چلا۔ عزیزوں، نابینا تھا، چل نہیں پاتا تھا، لڑکھڑا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا علی علی علی۔ علماء کہتے ہیں یہ منظر ہو بہو وہی منظر ہے کہ جو کربلا میں دوبارہ دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی ایک باپ ہے، آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ علی الدنیا بعدک العفا، اے علی اکبر تیرے بعد تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہاں بھی وہ بوڑھا لڑکھڑاتا جاتا ہے۔ عزیزوں، کبھی زمین پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی چلنے لگتا ہے، اور وہ بھی پکارتا جا رہا ہے علی علی، اے علی اکبر مجھے آواز دو، تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، بتاؤ علی اکبر کہاں ہو، تمہارا بابا اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ہمیں امیر المومنین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو توحیدی بنانے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں اہل بیت کا راستہ عطا فرما، قبر میں ان کا نور نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بار الہ مملکت اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما، پروردگار مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت استقامت عطا فرما، پروردگار انقلاب اسلامی کو تا ظہور امام زمانہ دوام عطا فرما، پروردگار انقلاب اسلامی کے پرچم کو بلند فرما، پروردگار انقلاب اسلامی کے لیے نڈر شجاع صالح بہادر متقی قیادت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اس سال یوم القدس کے دن رہبر معظم کے راستے کو آگے بڑھاتے ہوئے فلسطین کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مظلومین مستضعفین بے آسرا ہو گئے، پروردگار ان کی مدد و نصرت فرما۔ ظالمین مستکبرین اس قتل کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو گئے، پروردگار انہیں بدترین دنیا میں شکست نصیب فرما، پروردگار آخرت میں انہیں اپنے عذاب میں مبتلا فرما۔ بار الہ شبہ قدر میں ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کی توفیق، مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں، بار الہ ہمارے اعمال کو بتصدق اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صیام و قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے آوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔